خالق کائنات کا، مالک کائنات کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کھربوں احسانات ہیں ہم گناہ گاروں پر، کہ جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم گناہ گار امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی بنا کر آخری غلام پیدا کیا ہے اس جہان میں۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ علماء کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان کے واقعات پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی سرداری حضرت آدم علیہ السلام کو دی، اور سارے کے سارے نبیوں کی سرداری اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور سارے کے سارے شہروں کی سرداری اللہ نے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو عطا کی ہے، اور سارے کے سارے دروازوں کی سرداری بیت اللہ کے دروازے کو دی ہے، اور ساری کی ساری وادیوں کی سرداری اللہ نے مسجد اقصیٰ کو دی ہے، جہاں آج بھی چند دنوں سے مسجد اقصیٰ پر ظلم اور بربریت اور ان پر ظلم کے سمجھاریہ وہ پہاڑ گرم کیے جا رہے ہیں، آج بھی اس مسجد اقصیٰ کو گرانے میں اسرائیل جیسا ظالم اور سفاک یہودی آج بھی مسلمانوں پر بمباری کر کے انہیں شہید کر رہا ہے۔ اللہ نے ساری کی ساری وادیوں کی سرداری مسجد اقصیٰ کو دی۔ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے نالوں کی سرداری میزاب رحمت کو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے کنووں کی سرداری آب زمزم کو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے پتھروں کی سرداری حجر اسود کو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے اونٹنیوں کی سرداری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کے ساری مچھلیوں کی سرداری حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کو دی ہے۔ ساری کائنات کی کتابوں کی سرداری اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو دی ہے، اور سارے کے سارے دنوں کی سرداری اللہ نے جمعۃ المبارک کو دی ہے، اور سارے کے سارے جمعوں کی سرداری اللہ نے جمعۃ الوداع کو عطا فرمائی ہے، اور سارے کے سارے نبیوں کی سرداری کے ساتھ سارے کے سارے فرشتوں کی سرداری اللہ نے جبرائیل امین کو عطا فرمائی ہے۔ سارے کے سارے حسینوں کی سرداری، سارے کے سارے حسن و جمال کی سرداری اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو عطا فرمائی ہے، حسن کو دی ہے، اور سارے کے سارے کائنات کے اندر تمام کے تمام مخلوقات کی سرداری اللہ نے امام الانبیاء کی آخری امت کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے سارے کے سارے جو ہے وہ مہینوں کی سرداری رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو عطا کی ہے۔ ساری کی ساری راتوں کی سرداری اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو عطا فرمائی ہے، اور سارے کے سارے جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کی امت کو جو سرداری عطا فرمائی ہے، جس کو بہترین امت کے لقب سے نوازا کیا، بہترین اعزاز سے نوازا کیا۔ اگر اس کائنات میں کوئی امت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی آخری امت ہے۔ بہترین اعزاز حاصل کرنے کے بعد بھی میں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ عمل نہیں کروں گا، کوئی مجھے کہے گا کہ میں نبی کا آخری امتی ہوں؟ بولو، کوئی مجھے بہترین امت کے لقب سے نوازے گا؟ میں اتنے بڑے اعزازات کو حاصل کرنے کے بعد بھی میں نے اگر 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی ہے، کوئی مجھے نبی کا آخری امتی کہے گا؟ میں نے اتنے بڑے اعزازات کو حاصل کرنے کے بعد بھی کہ جس کو قرآن خیر امت ان کا لقب دے رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ سارے نبیوں کو اگر سرداری ملی ہے، سارے نبیوں کو اگر پیغمبری ملی ہے، سارے نبیوں کو اگر نبوت اور رسالت ملی ہے، تو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی برکت سے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اگر کسی نبی کو نبوت ملی ہے تو محمد الرسول اللہ کی برکت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہے اللہ کے نبی کا نام سن کر کیا کہنا ہے؟
آپ تو یوں بیٹھے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے کہ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، بس وہ جیسے گھر کی چدراہٹ ہوتی ہے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، توجہ کوئی نہیں ہوتی، بس جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بات کو سمجھا بھی کرو، اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اور جو مقام دیا ہے، سارے نبی مل کر، سارے رسول مل کر، سارے پیغمبر مل کر بھی محمد مصطفیٰ کی عظمت اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو مقام دیا، اللہ نے جو اپنے رسول کو مقام دیا کہ جس نے چاند کی طرف اپنی ایک انگلی اٹھائی تھی تو چاند بھی کیا ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ تو وہاں بھوکے تھے، وہاں پیاسے تھے، پانی کے ایک چھوٹے سے پیالے میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ، اپنا یہ بابرکت ہاتھ رکھا تو پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ یہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور یہ نبی کی عظمت تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کر، نبوت کا کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بھی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، نبی کی سیرت پہ عمل کرنے کے بعد، نبی پاسم کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد، آقا نامدار خندق کے موقع پر، سردی کا موسم ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صحابہ پریشان ہیں، وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ صحابہ وہاں کھڑے ہیں، جابر بن عبداللہ صحابی رسول آتے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، نبوت کے چمکتے دمکتے چہرے پر میں تکلیف کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ محبوب کیا پریشانی ہے، محبوب کیا تکلیف ہے، محبوب بتاؤ تو صحیح۔ ہم نے آپ کی سنت پہ عمل کیا، ہم نے آپ کی سیرت پہ عمل کیا، ہم نے آپ کی نبوت کا اعتراف کیا، ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، ہم نے آپ کی شرافت کی، ہم نے آپ کی دیانت کی، ہم نے آپ کی امامت کی، ہم نے آپ کے ہر زندگی کے لمحے کی گواہی دی ہے۔ محبوب بتائیں کیا پریشانی ہے؟ آقا نے فرمایا یہ 1400 صحابہ کرام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دین کی سر بلندی کے لیے یہاں کمر بستہ ہیں۔ میں نے ان کو فرمایا بھوکا رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، اس دین کو امت تک پہنچانا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ چند الفاظ سنے، الٹے پاؤں میں بھاگا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا، اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کیا اچانک پریشانی ہو گئی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1450 صحابہ کرام دین کی بلندی کے لیے خندق کے موقع پر، سردی کا موسم ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جسم پہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، صحابہ بھی پریشان ہیں، آقا نامدار بھی پریشان ہیں، جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کے کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود ہے؟ بیوی نے کہا ہاں یہ بکری کا بچہ یہ سامنے کھڑا ہے اور کچھ جو پڑے ہیں۔ تو فرمایا جلدی کرو، کھانا پکاؤ، میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، کھانا تیار ہے۔ اب یہ بات توجہ کے ساتھ سن لو، آقا نامدار پر نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ 1400 صحابہ وہاں بھوکے ہیں، 1400 صحابہ کرام پیاسے ہیں۔ میں تو اپنے گھر میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 13 آدمیوں کو کھانا اور 14ویں نمبر پر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 15 آدمیوں کا کھانا، 16ویں نمبر پر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 14، 15 یا 16 آدمیوں کا کھانا تیار کر کے بھاگے ہوئے خندق کے موقع پر دوبارہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیے، میں نے آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ آقا مسکرائے، آقا خوش ہوئے، جابر بن عبداللہ وہاں کھڑے ہیں
اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آقا میرے گھر میں ابھی تشریف لا رہے ہیں، میری عزت اور عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میری اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے گھر میں نبیوں کا نبی اور کائنات کا سارا سردار اور جس کو نبیوں کی ساری سرداری ملی ہے وہ مہمان بن کر میرے گھر میں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے سامنے سارے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا ہلموا الی غداء جابر، فرمایا جلدی آؤ، حضرت جابر نے تمہارے لیے گھر میں کھانے کا بندوبست۔ جب سارے صحابہ یوں اکٹھے ہوئے تو حضرت جابر حیران ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے تو 15 آدمیوں کا کھانا تیار کیا، یہ اتنے تعداد میں کیسے کھلاؤں گا؟ یا رسول اللہ میں کیسے کھلاؤں گا؟ میں نے تو 13 اور 15 یا 16 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے جابر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو؟ تم کیوں غمزدہ ہو رہے ہو؟ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ اور میرے آنے کا جو ہے وہ اپنا میرے آنے کا انتظار کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ تمہاری یاری محمد الرسول اللہ سے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات پہ کتنا خوش ہو رہا ہوں، مجھے اس سے زیادہ عظمت اور کیا چاہیے کہ میں محمد کا صحابی ہوں اور محمد میرے سردار بن جائے اور میں محمد الرسول اللہ کا غلام بن جاؤں، مجھے اس سے زیادہ عظمت اور کیا چاہیے؟ میرے لیے اس سے زیادہ کیا اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا جاؤ پھر اپنے گھر جاؤ، میں جانوں یا میرا کام جانے۔ حضرت جابر پہلے گھر میں چلے گئے، سارے صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا جابر تمہارا جو سالن پک رہا ہے وہ کہاں ہے؟ فرمایا رسول اللہ، فرمایا اس ہانڈی سے برتن کو سائڈ پہ کرو۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جب اس برتن سے ڈھکن کو اپنے ہاتھ سے اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے مبارک منہ سے زبان مبارک سے لعاب نکال کر اپنے اس برتن میں ڈالا جو سالن جہاں جو اس برتن میں سالن پڑا تھا، تو پھر لعاب مبارک ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر دسترخوان کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دسترخوان بچھا دیا۔ فرمایا اب سالن ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ حضرت جابر کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر ڈرتے ڈرتے سالن ڈالتے چلے گئے، روٹیاں رکھتے چلے گئے۔ یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک ڈالنے کی برکت سے 14 آدمیوں کا کھانا 1400 صحابہ کرام نے سیر ہو کے کھا لیا۔ دیکھا سالن ویسے کا ویسے پڑا ہے، روٹیاں ویسے کی ویسے پڑا۔ جس نے میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا اللہ نے ان کے کھانوں میں بھی برکتیں ڈالی ہیں۔ آج ہمارے کھانوں میں کیا برکتیں ہیں کہ 10 آدمیوں کا پکا ہوا کھانا ایک آدمی کھا کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ان کی برکتیں دیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ جس نے نبی کی سیرت پہ عمل کیا، جس نے نبی کی سنت پہ عمل کر کے دکھایا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈالی، ان کی نسلوں میں بھی اللہ نے برکتیں ڈالی، ان کے کھانوں میں بھی اللہ نے برکتیں ڈالی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اب ان ہڈیوں کو جمع کرو، کیونکہ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا۔ سارے صحابہ نے وہاں ہڈیوں کو جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے میں برکت کے لیے دعا مانگی۔ آقا نامدار کی اس دعا کی برکت کے کمالات حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے اسی دسترخوان پر بیٹھ کر دیکھا کہ اللہ نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد ان پر وہ کھال چڑھائی، کھال چڑھانے کے بعد اللہ نے اسی ہڈیوں میں روح ڈالی۔ آقا کی دعا کے برکت سے وہی جمع شدہ ہڈیوں کو اللہ نے بکری کا بچہ زندہ کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر اپنی ہانڈی بھی سنبھالو، اپنی روٹیاں بھی سنبھالو، اپنا بکری کا بچہ بھی سنبھالو۔ اللہ نے ہم سارے صحابہ کرام کو مجھ سمیت سیر ہو کے کھلا دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا امتی ہیں؟ اپنے منہ سے کہلوا سکتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں؟ نماز چھوڑ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں؟ جھوٹ بولنے والا کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں؟ آج فلسطین کی سرزمین کے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، کیا ان مناظر کو دیکھ کر کیا آج کا یہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے؟ ان حاملہ عورتوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان پر بمباری کر کے ان عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر دیکھ کر کیا یہ مسلمان اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے؟
کیا ان غزہ کے مسلمان بچوں اور عورتوں پر جو یہودی ظلم ڈھا رہے ہیں، کیا ان مناظر کو دیکھ کر ہم نے ان فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کی ہے؟ کوئی مسلمان اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے ہم مالی تعاون تو نہیں کر سکتے، کیا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں؟ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا ہے۔ یہ بچہ فلسطین کا، یہ فلسطین کا نوجوان، یہ فلسطین کا بوڑھا، یہ فلسطین کی مائیں بہنیں، خدا کی قسم قیامت کے دن آج کے اس سرزمین میں بسنے والے مسلمانوں کا قیامت کے دن میدان حشر میں گریبان پکڑ کر کہیں گی اے اللہ، جب غزہ کی اس شہر پہ مسلمان عورتوں پر بچوں پر بمباری ہو رہی تھی، یہ ٹھنگی کا نوجوان دکانوں میں بیٹھ کر ناچ گانے سن رہا تھا، جب ہم پر بمباری ہو رہی تھی یہ مسلمان نمازیں چھوڑ رہا تھا، جب ہم پر بمباری ہو رہی تھی یہ مسلمان غیبت کرنے میں مصروف تھا، جب ہم پہ بمباری ہو رہی تھی یہ دکانوں میں بیٹھ کر دنیا کو جمع کر رہا تھا، یہ دولت کو اکٹھا کرنے پہ مصروف تھا۔ قیامت کے دن ان بچوں نے، ان بوڑھوں نے ہمارے مسلمانوں کا گریبان پکڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں تو کر سکتے ہو۔ وہ مسجد اقصیٰ جو پہلے ان مسلمانوں کا قبلہ اول شمار ہوتا تھا، 17 ماہ مسلمان اس قبلہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں انبیاء بھی آتے رہے، جہاں انبیاء کا آج بھی وہ مسکن ہے، انبیاء کے گھر والے آج بھی وہاں مدفون ہے۔ اس شہر پر بمباری ہو رہی ہے، مسلمان آج بھی ناچ گانوں میں مصروف ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے، خدا کی قسم گریبان پکڑنا ہے۔ ذرا ویڈیو اٹھا کر تو دیکھو ان بچوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہیں انہیں پکڑ کر ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور یہ مسلمان اپنے مزے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان سے جا کر پوچھو جو کہتے تھے مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، ان کی قبروں پر جا کے جاؤ تو صحیح، قبروں پر جا کے ڈیرے تو لگاؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج قبر میں۔ جنہوں نے مسجدوں کو خیر آباد کر دیا، جنہوں نے خانقاہوں کو خیر آباد کر دیا، جنہوں نے ان مدارس کو خیر آباد کر دیا، جنہوں نے ان مدرسوں کو مدرسہ نہیں سمجھا، جنہوں نے ان مساجد کو مساجد نہیں سمجھی، جنہوں نے ان خانقاہوں کو خانقاہیں نہیں سمجھی، جنہوں نے اپنے رب کو رب نہیں سمجھا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو نبی نہیں سمجھا، جنہوں نے رسولوں کے احکامات کو بھلا دیا، ان کی قبروں پر جا کر دیکھو کہ ان کے ساتھ میرا رب مرنے کے بعد کیا کر رہا۔ کیا میرے نبی کی حدیث ہمارے کانوں میں وہ گونج نہیں رہی کہ جس کے بارے میں صحابہ کی مجلس میں میرے نبی نے فرمایا گے خدا کی قسم اللہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں ڈالے گا، تمہاری نسلوں میں برکتیں ڈالے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، کہنے والے نے کہا کہ جب گھر سے نکل کر کوفہ کے بازار میں جا رہے تھے، بھرے بازار میں لاکھوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے درمیان لوگوں نے وہاں ان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ گھر گئے، وہاں سے سارے کے سارے جو برتن میں دینار پڑے تھے لے کر اس گالی دینے والے آدمیوں کے گھروں میں گئے اور ان کو وہ دینار تقسیم کیے اور انہیں کہا اللہ تمہارا بھلا کرے کہ جنہوں نے مجھے گالیاں دے کر اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دی ہیں، میں اس احسان کا بدلہ تمہارے گھروں میں چکانے کے لیے آیا۔ یہ ہے میرے نبی کے اخلاق، جو گالیاں سن کر ان کو گالیاں نہیں دی، ان کو اپنی طرف سے دولت دے کر ان کی زبانوں کو خاموش کر کے محمد کے اخلاق انہیں بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس عظیم شخص کے اتنے اخلاق ہیں کہ جس نے بھرے بازار میں ہم نے ان کو گالیاں دی ہیں، وہ ہمیں جواب میں یہ دولت دے کر ہماری زبانوں کو بند کر رہا ہے، ہمارے منہ کو بند کر رہا ہے، وہ سارے دینار بھی امام اعظم کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس ہوئے اور ان کی مجلس میں آ کر حدیث کا سبق پڑھتے رہے۔ ایسی توبہ کی کہ جتنے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے والے تھے، سارے کے سارے وقت کے بڑے عالم اور محدث بن کے اس مجلس سے اٹھے۔